ہم نے کبھی نماز کی، قرآن پاک کی لذتوں کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کی. نہ جاننا تو ایک چیز ہے، ہم نے اس لذت کو، بلکہ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ اس کے اندر کوئی لذت ہے. دلیل سے عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کی جو نماز کی کیفیات آتی ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تیر لگا تو کیسے نکالے، نکل نہیں رہا تھا، تو انہوں نے کہا اچھا میں 2 رکعت نیت کرتا ہوں، تم نکال لینا. مشہور قصہ ہے. اور صحابہ نے تیر نکال لیا، جب سلام پھیرا تو بولا اچھا کیا ہوا؟ تو انہوں نے حضرت ہم نے تو تیر نکال لیا. ان کو پتہ ہی نہیں چلا. اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی تو ان کو اس نماز میں ایسا سرور اور کیفیت تھی نا کہ ایسے نہیں ہو سکتا. جو ساری رات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عبادت کر رہے ہیں، یہ ایسا ہی نہیں ہو سکتا جب تک انسان کی روح کو عبادات کا ذائقہ نہ ملے. جب ذائقہ ملتا ہے پھر عبادات میں شوق خود بخود بڑھ جاتا ہے. مگر اس سے پہلے ہمیں اس رسمی عبادت سے نکلنا پڑے گا. یہ ایک علمی نکتہ ہے. اس رسمی عبادت سے نکلنا پڑے گا، اور اس کے لیے ہمیں پہلی کاوش ہمیں خود کرنی ہے کہ جب اپنی عبادات کر رہے ہیں اس سے پہلے 5 منٹ بیٹھ جائیں. یہ فقیر عرض کرتا ہے کہ آپ وضو کر رہے ہیں، وضو کے بعد، یا بلکہ یہ تو عرض کرتا ہے کہ وضو کے لیے جانے سے پہلے بھی 5 منٹ مسجد کے اندر ہی پہلے 5 منٹ ذرا سوچئے میں کیا کرنے جا رہا ہوں. طہارت حاصل کرنے جا رہا ہوں، پاکی حاصل کرنے جا رہا ہوں، ظاہراً بھی اور باطناً بھی. اس چیز کا استحضار، احساس پہلے پیدا کریں. یہ وضو کا عمل بہت بڑی چیز ہے. جیسے کل میں نے بنیاد کی بات کی تھی نا، عبادات کی بنیاد بنتی ہے وضو سے. کسی کی نماز کیسی ہے جاننا چاہ رہے ہو تو اس کا وضو دیکھ لو. اگر یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کو الحمدللہ یہ اتفاق ہوا ہوگا کہ ہمارے حضرت کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہوگا انہوں نے مسجد میں اعتکاف کے دنوں میں بالخصوص. ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ اعتکاف میں بہرحال بار تاخیر نہ ہو تو ہم اور زیادہ وضو اپنا ٹربو کر دیتے ہیں، 5 منٹ میں فارغ. کچھ پتہ نہیں دل کہاں ہے، کچھ نہیں، بس وہ ظاہراً رہ گئی رسم اعضاء، وہ بس ظاہراً ساری کر لیا. 3 بار ہاتھ ہو گیا، ناک میں پانی ڈال لیا، منہ دھو لیا. مگر ہم نے اپنے حضرت کو دیکھا کہ بالکل شاہانہ انداز میں تسلی سے بیٹھ کے وضو کرتے ہیں. جس کا وضو تسلی سے ہوگا اس کی عبادات بھی تسلی سے ہوں گی. یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آج یہ موقع ہے یہاں میں اس پہ عمل کرنا آپ شروع کر دینا تو آپ کی کیفیات بدل جائیں گی. جب ابھی تو میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں نا کہ بھئی کسی سے بات نہ کرو، اپنی سوچ تنہائی میں میں رہو، مگر اگر آپ یہ اعمال شروع کریں گے تو آپ کو ایسا لطف آئے گا، اللہ کے ایسے قرب کا سرور آئے گا کہ پھر آپ کا خود دل چاہے گا کہ مجھ سے کوئی بات نہ کرے. جیسے انسان اپنے محبوب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو، اس کے اندر کسی اور کا فون آ جائے تو اس کو اور اٹھانا بھی مجبوری پڑ جائے تو وہ بس اتنی بات کرے گا کہ بس کام ہو جائے. بس لمبی بات نہیں کہے گا. وہ یہ نہیں کہے گا اچھا اور سناؤ، نہیں وہ کیجیے، اچھا آپ کو یہ چیز چاہیے، ہاں جی شام کو مل جائے گی، السلام علیکم. کیوں؟ کہ وہ اپنے محبوب کے ساتھ بیٹھا، اس کو لطف آ رہا ہے. تو اللہ پاک تو ہمارے ساتھ ہر وقت ہے، اللہ کی رحمت خصوصی ہر وقت موجود ہے. اگر ہمیں اس کا احساس ہو جائے تو اللہ سے زیادہ کوئی محبوب چیز تو ہے ہی نہیں کائنات میں نا، جس کے ساتھ ہو آدمی. تو پھر اس میں اس کی ذات میں ایسا گم ہوگا کہ وہ کہے گا جو ہمارے یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ بڑی ان پہ مشقت ہوتی ہے مخلوق کے ساتھ انٹریکشن کرنے میں. ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ان کو بڑا مزہ آتا ہے کہ مجمع اکٹھے ہیں اور مریدین ہیں اور یہ
ان پہ یہ بڑا بوجھ ہوتا ہے، کیونکہ ہر جو جتنا قرب الہی میں آگے ہوتا ہے اس کی اور خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ کے ساتھ ہٹ کٹ کے بیٹھوں. وہ مجموع کو پسند نہیں کرتا، مگر کیونکہ حکم خداوندی ہے ان لوگوں کو کہ جاؤ میرے دین کو پھیلاؤ، تو یہ اس نسبت سے اپنی ڈیوٹی پہ آتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ اتنے لوگ بیعت ہو گئے، ان کو تو بڑا مزہ آ رہا ہوگا اور اس کو تو بڑا شوق ہو رہا ہوتا ہے. وہ لوگ وہاں بیعت ہوتے ہیں اور اس کے سر پہ اور ہوتا ہے یا اللہ اب کیا ہوگا، اب میرا وقت تیرے ساتھ کوئی کم نہ ہو جائے. یہ دنیا عجیب ہے دل کی.